السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1172 پڑھیں گے۔ یہ بھی قسم کے بارے میں ہی ہے۔ ہم نے پچھلی حدیث میں یہ بات پڑھی تھی کہ اگر کوئی شخص قسم جھوٹی کھاتا ہے تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے اس نے آگ میں غوطہ لگایا ہے، یا جس طرح پانی میں ڈوب جانے والا شخص کہیں سے بھی خشک نہیں رہتا، اس طرح وہ شخص سر سے پیروں تک پورے کا پورا گناہ میں آلودہ ہو گیا۔ اور اس میں یہ ذکر بھی تھا کہ التی یقتطع بہا مال امرئ مسلم، یعنی سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال ضبط کیا جائے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلاً کاروبار میں کہ جس طرح دکاندار اکثر جھوٹ بولتے ہیں کہ چیز 500 کی آئی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ 700 کی آئی ہے۔ بعض تو حد ہی پار کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پر حرام ہے کہ ہم زیادہ نفع لیں، حالانکہ نفع وہ زیادہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ایک انسان خود اپنے آپ پر اس طرح حرام کر لے کسی چیز کو تو یہ تو بہت بڑی اور بری بات ہے۔ اسی طرح کسی کی چیز خیانت کر لینا، کسی کی چیز کو چوری کرنا، یا کسی کی، یعنی اس میں گفتگو اور باقی ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ بہرحال اس میں وراثت کا کھا جانا بھی آ جائے گا۔ کسی کا حق مارنا، مثلاً بعض دفعہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کے حصے کسی چیز میں موجود ہوتے ہیں، تو اگر ایک شخص غیر حاضر ہے تو باقی اس حصے کو ختم کر جائیں، ہڑپ کر جائیں، چاہے وہ عام معمولی کھانے پینے کی چیز ہی ہو، بہنوں بھائیوں میں ہی چاہے یہ مسئلہ ہو۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور قسم یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لوگ اس کو عادت بنا لیتے ہیں، تو اس کو عادت بنانا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی موضوع پر ہے۔ فرماتی ہیں وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولہ تعالیٰ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں، یعنی اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یؤاخذکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتا، باللغو فی ایمانکم، تمہاری بیہودہ قسموں کی وجہ سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہوا قول الرجل لا واللہ و بلا واللہ، یہ آدمی کا بات بات پر کہنا کہ اللہ کی قسم، کیوں نہیں اللہ کی قسم۔ ہمارے بھی ہاں بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ان کا تکیہ کلام ہے قسم سے میں آئی، قسم سے گئی، قسم سے میں نے نہیں، یعنی اگر ان کو منع کریں کہ تم قسم کیوں کھاتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ قسم سے میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ اس طرح ان کی زبان پر یہ لفظ چڑھا ہوا ہوتا ہے تو کہ وہ ان کو خود کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن یہ اچھی عادت نہیں ہے، اگرچہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لغو کہا ہے، باللغو فی ایمانکم، یعنی ان لغویات کے اوپر مواخذہ تو اگرچہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لغویات کو پسند ہی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی بھی چیز کو لغو کرنے سے منع کیا ہے۔ وقت کو ضائع کرنا، زیادہ گفتگو کرنا، کھانے پینے میں لغویات، یا میل ملاپ میں، کسی بھی چیز میں لغویات کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو اگر کسی کی یہ عادت ہو تو وہ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال یہ وہ قسم نہیں ہے جس کو پورا کرنا لازمی ہے اور جس پر کفارہ ہے۔ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور ابو داود نے وارد کیا ہے اس کو مرفوعاً، یعنی انہوں نے مرفوع طور پر ذکر کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ 99 اسما، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 90 اور 9، 99۔ من احصاہا، جو ان کو شمار کرے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک روایت میں یہاں احفظہا کا لفظ بھی ہے، حافظہ کا لفظ بھی ہے، جس نے ان کو یاد کیا اور جس نے ان کو پڑھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ متفق علیہ، اس پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے۔
وساقت ترمذی وابن حبان الاسماء، اور ترمذی میں اور ابن حبان میں یہ سارے اسماء بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ والتحقیق ان سردھا ادراج من بعض الرواۃ، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا روایت کرنا کسی خاص راوی کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنی طرف سے ہی درج کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر اور ان کو پڑھنے کے بعد جنت میں داخلے کا ذکر اس حدیث کا اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے جس بھی نام کے ساتھ قسم کھائی جائے گی وہ قسم ہی شمار ہوگی۔ مثلا اگر ایک شخص کہتا ہے کہ خالق کی قسم، تو وہ بعد میں کہے کہ میں نے تو اللہ کی قسم ہی نہیں کھائی، تو وہ اللہ ہی کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، کوئی جبار کے نام پہ قسم کھا لے، کوئی قہار کے نام پہ قسم کھا لے، کسی بھی نام سے قسم کھائی جائے تو وہ قسم ہی ہے، اور جب وہ ارادے سے اس طرح کھائی جائے گی تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ غلط کام پہ کھائی گئی ہے تو پھر اس کو ہرگز پورا نہیں کریں گے، بلکہ اس کا کفارہ دیں گے۔ اور اگر وہ جائز کام پہ تھی لیکن استطاعت میں وہ کام نہیں ہے، جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں 1000 نفل پڑھوں گی یا میں 100 روزے رکھوں گی، تو اس طرح کی نظر اگر وہ پوری نہ کر سکے، اس طرح کی یعنی وہ قسم اگر وہ پوری نہ کر سکے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس کا کفارہ دے، نظر کے اوپر بھی اور قسم کے اوپر بھی۔ بعض ایسی چیزوں پر قسم بھی کھا لی جاتی ہے کہ اللہ کی قسم یہ چیز میں تمہیں دے دوں گی، یا میں یہ وہاں نہیں جاؤں گی، یا میں تو، لیکن بعد میں اس کام کو پورا نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کے اوپر کفارہ ہوگا۔ وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صنع الیہ معروف، جس شخص کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، نیکی کی جائے، فقال لفاعلہ، تو وہ اس کے کرنے والے کو کہے جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ تجھے بہتر جزا دے، فقد ابلغ فی الثناء، اس نے اس کی تعریف کرنے میں، اس کا شکریہ ادا کرنے میں مبالغہ کیا، یعنی بہت اچھے طریقے سے اس نے اس کا شکریہ ادا کر دیا۔ اخرجہ ترمذی، سے ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ سبل السلام، صاحب سبل السلام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس باب میں نہیں آنی چاہیے تھی، اس کا اس باب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو شاید اس کے مؤلف نے، کتاب کے لکھنے والے نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو وہ جواب میں اس کے ساتھ تکلیف یا برائی کی قسم نہ کھائے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اور وہ اس کے جواب میں قسم کھا لے کہ میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جو بھی ان کا مقصد تھا، جو حدیث کے ظاہری الفاظ ہیں اس میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بدلہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی بات کی تلقین کی ہے کہ نیکی کرنے والے کے ساتھ جوابی طور پر نیکی کی جائے، اور اگر وہ نہیں کر سکتا نیکی تو کم از کم اسے جزاک اللہ خیر ضرور کہہ دے، یعنی خیر کا لفظ بھی ساتھ استعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر بدلہ دے۔ اور اگر وہ نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، جس طرح ہم کسی کو پانی پلا دیتے ہیں یا اور کوئی کام کر دیتے ہیں تو وہ جواب میں اس کو کہے کہ جزاک اللہ، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بدلے میں اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، وہاں اگر ہم یہ کہیں گے جزاک اللہ تو وہاں وہ بد دعا بھی شمار ہو سکتی ہے، وہاں ہمیں خاص طور پر جزاک اللہ خیر کہہ دینا چاہیے کہ چلیں ٹھیک ہے، تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے لیکن اللہ تجھے اچھا بدلہ عطا کرے، کیونکہ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اپنے فاعل کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے، کوئی بھی تحفہ، بِتَحِيَّةٍ، چھوٹا سا تحفہ، اور اس میں سب سے سہل اور آسانی کا تحفہ ہے السلام علیکم کہنا، تو فرمایا کہ تم اس کے جواب میں فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دو، اور ردوہا، یا اسی کو لوٹا دو،
اسی طرح اگر ہمیں کوئی چیز دیتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں اس کو اچھی چیز دیں. مثلاً کسی نے ہمیں کوئی کھانے پینے کی چیز دی ہے یا پہننے کے لیے کچھ لباس دیا ہے یا کوئی تحفہ تحائف دیا ہے، تو بعض لوگ صرف خانہ پوری کے لیے بری سی چیز اٹھا کے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو جی چیز کا بدلہ چیز تو ہو گیا نا، نہیں تو نہ صحیح. یہ بری بات ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس سے بہتر چیز دی جائے. اگر بہتر نہیں ہے تو اس کے برابر کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے معاملات میں، اخلاقیات میں، ہر عمل میں قرآن اور سنت کو اپنا طریقہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی گئی ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، انہ نہا عن النذر، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے، منت ماننے سے منع کیا. وقال، اور آپ نے فرمایا، انہ لا یأتی بخیر، کہ نظر کوئی بھلائی نہیں لے کر آتی. وانما یستخرج بہ من البخیل، نظر کے ذریعے سے بخیل آدمی کی جیب سے مال نکالا جاتا ہے. متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نظر کس کو کہتے ہیں. اس کو ہم اپنی زبان میں منت ماننا کہتے ہیں، یعنی کسی کام کے ہو جانے پر یا کسی چیز کے حاصل ہو جانے پر صدقہ کا وعدہ کہ یہ کام ہو جائے تو اس کے بدلے میں یہ صدقہ کروں گی. قرآن مجید میں بھی نظر کا ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ، کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ میں صدقے کے دوران بھی نظر کا ذکر آیا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے. تو حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو نظر دو طرح سے مانی جاتی ہے. ایک ہے بلا شرط اور ایک ہے شرط کے ساتھ. شرط کے ساتھ یہی ہے نظر کہ اگر بیمار کو شفا ہو جائے تو میں یہ صدقہ کروں گی، فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کروں گی، نفل پڑھوں گی، روزے رکھوں گی، صدقہ کروں گی. یعنی کام کے ساتھ کسی اپنی ضرورت کے ساتھ اس کو مشروط کر دینا. دوسری نظر ہے بغیر شرط کے، کہ جس طرح کوئی شخص اپنے اوپر یہ بات لازم کر لے کہ میں روزانہ وضو کے نفل پڑھوں گی، یا وہ یہ کہے کہ میں روزانہ اتنا قرآن مجید پڑھوں گی، یا میں ترجمہ قرآن پڑھ لوں گی. کوئی بھی نیکی کا کام یا صدقہ و خیرات کرنے کا ارادہ کر لے، لیکن اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے اور وہ پھر اس کو کرتا بھی جائے، تو یہ مومنین کی صفات میں سے ہے وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ، کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. اور جو شرط کے ساتھ نظر مانی جاتی ہے، اس کے بارے میں یہاں یہ بات کہی کہ نظر نہ مانو، نظر کوئی بھلائی نہیں لے کے آتی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک نقصان ہماری قسمت میں لکھا ہو یا ایک نفع نہیں لکھا تو ہم یہ نظر مان لیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گی یا میں کچھ بھی کروں گی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا تھا تو ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی ہیں اور جو ہونا ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدقہ رد البلا ہے، لیکن یہ جو ہم لوگوں نے مشروط طریقے سے صدقہ کرنے کا پاکستانیوں نے یا شاید باقی لوگوں نے بھی طریقہ ایجاد کر رکھا ہے، اس کا شاید شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کہ بعض لوگ بچے کے سر سے وار کے دے دیتے ہیں، بڑے کے سر سے وار کے یا ہاتھ لگوا کے یا اس کی طرف سے نام اس کا لے کر. ان چیزوں کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں البتہ ویسے کوئی شخص اگر روزانہ لوگوں نے اپنے گھروں میں غلے رکھے ہوتے ہیں، بچے بھی بڑے بھی، اس میں روزانہ حسب توفیق اپنے صدقے کے پیسے ڈالتے رہتے ہیں، جب کچھ جمع ہو جائیں تو وہ کسی کو دے دیتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو مشروط طریقے سے صدقہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی تکلیف اور پریشانی آ جائے تو اس کے ٹلنے سے پہلے صدقہ کرنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے طور پر ہم صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں. یہ شرط نہ رکھی جائے کہ یہ کام ہو جائے گا تو پھر کریں گے. نہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئی ہے تو صدقہ کر دو.
جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں کئی اس قسم کے واقعات اور تذکرے ملتے ہیں کہ وہ ان پر کوئی تکلیف آتی تھی تو وہ صدقہ کرتے تھے۔ تو اگر کوئی یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں بعد میں کروں گا، تو یہ دراصل جب وہ بعد میں بھی کرتا ہے نا تو وہ مال کو خرچ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی ایک مجبوری ہوتی ہے اپنے دل کی گھٹن کی وجہ سے، یا ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ رہے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کمینہ پن ہے کہ عام اس کا دل نہیں کرتا صدقہ کرنے کو، لیکن جب پھر وہ چیز ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر چاروں نچار وہ نفل پڑھنے پڑتے ہیں یا کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے نظر اور ایسی منت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور اس کو پسند نہیں کیا۔ اگلی حدیث میں یہ ذکر ہے، وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفارۃ النذر کفارۃ یمین، کہ نظر کا وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ روایت کیا ہے اس کو مسلم نے، اور ترمذی نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ اذا لم یسمی، جب وہ اپنی نظر کو معین نہ کرے، نام نہ لے، اور اس کو صحیح کہا ہے ابو داود نے من حدیث ابن عباس مرفوعا، یعنی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اس کو مرفوعا اس لفظ کو ذکر کیا ہے کہ من نظر نظرن، جو شخص کوئی بھی نظر مانے، لم یسمہ، اور اس کا وہ نام نہ لے، معین نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ یہ کام ہو جائے گا تو میں کچھ کروں گا، تو فرمایا کہ فکفارتہ کفارۃ یمین، اس کا کفارہ قسم کے کفارے کے برابر ہے۔ ومن نظر نظرا فی معصیت اللہ، اور جو شخص نظر مانے ایسی نظر فی معصیت، جو نافرمانی کی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، فکفارتہ کفارۃ یمین، تو اس کا بھی کفارہ قسم کے کفارے کے برابر ہے۔ ومن نظر نظرا لا یطیقہ، یہ تیسری قسم کی نظر ہے، جو شخص ایسی نظر مانے جس کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، فکفارتہ کفارۃ یمین، بس اس کا بھی کفارہ قسم کے کفارے کے برابر ہی ہے۔ اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، الا الحفاظ رجہ وقفہ، لیکن محدثین نے اس کے موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے۔ وللبخاری، اور بخاری میں جو روایت ہے وہ من حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی، کہ جو شخص یہ نظر مانے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ ولی مسلمین، اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں من حدیث عمران رضی اللہ عنہ، سیدنا عمران رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، کہ لا وفاء لنظر فی معصیت، کہ ایسی نظر جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اس کو پورا کرنا غیر ضروری ہے۔ تو اس حدیث میں کافی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی تو قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہاں کفارہ ذکر کیا گیا ہے۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک شخص اگر ایک نظر مانتا ہے، جس طرح کسی نے قسم کھائی اور قسم پوری نہ کر سکا تو وہ اس کے بدلے میں کچھ جرمانہ ادا کرے گا، تو وہ جرمانہ جو اللہ تعالیٰ نے کئی شکلوں میں ذکر کیا ہے کہ مثلاً وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، نہیں تو سب سے پہلے وہ غلام آزاد کرے، نہیں تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ ان کو لباس دے دے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ 3 روزے رکھ لے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو نظر ایک اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کو پورا نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان ساری صورتوں میں سے کسی بھی صورت کو اپنا لے، غلام آزاد کر دے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ان کو کپڑے پہنا دے، نہیں کر سکتا تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ ایک یہ عام طور پر ہر قسم اور ہر نظر کا کفارہ اس میں ذکر کیا گیا۔ دوسری صورت اس کی یہاں یہ ذکر کی گئی ہے کہ اگر ایک شخص ایسی نظر مانتا ہے کہ اس نے معین نہیں کیا، یعنی کچھ نہیں کہا تھا کہ میں وہ روزے رکھے گی یا صدقہ کرے گی یا کپڑے کسی کو دے گی یا کیا کرے گی یا کھانا کھلائے گی، کچھ بھی نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا کہ اگر یہ ہو گیا تو میں کچھ کروں گی، تو اس کا وہ کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں بھی اس کو وہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا جو قسم کا ہے، یعنی وہ اس نے نظر معین کی یا غیر معین تھی، کفارہ یہی ہوگا۔ تیسری چیز جو یہاں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ
اگر کوئی شخص نافرمانی کی نظر مان لیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کرے؟ مثلاً وہ کہے کہ میں فلاں دربار پہ جاؤں گی، نعوذ باللہ من ذالک، یا اور اس طرح کا کوئی کام وہ کہے میں کروں گی، تو ایسی صورت میں پھر وہ کیا کرے؟ تو یہاں یہ تو بالاتفاق تمام علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ اس نظر کو ہرگز پورا نہ کرے۔ اختلاف اس چیز میں ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اس کا کفارہ دیا جائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ کفارہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ وَمَن نَظَرَ أَن يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ یعنی یہاں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ بس نافرمانی نہ کرے، کہ اس کی وہ نظر ہی نہیں۔ اگر اس نے معصیت پر قسم کھائی ہے تو قسم ہی نہیں، کفارہ اس کا نہیں ہوگا۔ جمہور علماء بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن امام احمد اور اسحاق بن راہوی ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ اگر اس نے غیر شرعی کام پر معصیت کی قسم کھائی ہے یا معصیت کی نظر مانی ہے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور پھر ایک اور اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس نافرمانی کے بعد، یعنی اب فرض کریں کہ اس نے کسی کے ساتھ نہ بولنے کی قسم کھائی ہے یا نہ بولنے کی نظر مانی ہے، تو اب وہ اس کے ساتھ پہلے بولے گا یا پہلے کفارہ دے گا؟ تو ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی کام پہلے کیا جا سکتا ہے۔ کہ فرض کرو کہ اس نے، بعض جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نماز نہ پڑھنے کی نظر مان لیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا کام کرے اور اپنی اس نظر کا کفارہ دے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات ظاہراً معلوم ہوتی ہے کہ جو نافرمانی کی قسم ہے، نظر مانی گئی ہے، اس نظر کے نہ پورا کرنے پر بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔